محترم حضرات، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے، اور میں بارہا یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں آج چاند ہو جائے ذی الحج کا، تو جو حضرات قربانی کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ آج مغرب سے پہلے ناخن کاٹ لیں، اور بال کاٹنے ہیں، بال ترشوانے ہیں، حجامت بنوانی ہے وہ بھی کر لیں، منہ زیر ناف بغل کے بال وہ سب صاف کر لیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے یعنی قربانی کر رہا ہے، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے سے پہلے تک نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے، یہ حدیث شریف ہے۔ ہاں، جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد بال بھی کاٹ سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے۔ پہلے دن قربانی کرے یا دوسرے دن یا تیسرے دن۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحج۔ سب سے افضل 10 کو ہے، اس کے بعد 11 کو، پھر 12 کو۔ قربانی کا جو ٹائم ہے، شہر میں اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو اس شہر میں سب سے پہلے جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی، اس شہر میں سب سے پہلے جہاں یا کہیں بھی ہو گئی عید الاضحیٰ کی نماز، تو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد فوراً قربانی کی جا سکتی ہے۔ صاحب بار شریعت صدر شریعہ بدو طریقہ مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ امام ابھی نماز پڑھا رہا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہی میں ہے امام، اور کسی نے جانور ذبح کر دیا، یہ شہر کی بات ہو رہی ہے، کسی نے جانور ذبح کر دیا۔ بارہ شریف کے 15ویں حصے میں قربانی کے بیان میں یہ مسئلہ لکھا آپ نے کہ امام ابھی نماز پڑھا رہا ہے، نماز ہی میں ہے، اور کسی نے جانور ذبح کر دیا۔ اگرچہ امام قاعدے میں ہو یعنی تشہد میں ہو، ابھی تحیات پڑھی جا رہی ہے، مگر سلام نہیں پھیرا اس نے ابھی، بقدر تشہد وہ امام بیٹھ چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قاعدے میں بیٹھا ہے، امام تشہد پڑھ چکا ہے، اب بقدر تشہد واجب ہے، تحیات واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک مسئلہ کتنا نازک ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں بقدر تشہد وہ بیٹھ چکا، مگر امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا، امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا، اور اس نے قربانی کر دی۔ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے شہر والوں کا۔ آپ آگے فرماتے ہیں امام نے ایک طرف سلام پھیرا تھا، دائیں طرف، رائٹ پہ سلام پھیرا، ابھی لیفٹ کا باقی ہے۔ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب ایک طرف سلام پھر گیا امام کا اور اس نے قربانی کر دی، ابھی بائیں طرف باقی ہے۔ اس صورت میں ہو جائے گی قربانی، کیونکہ مسئلہ آپ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں خروج بسنعہ۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو نماز سے باہر آنے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نماز جب کمپلیٹ ہو گئی تو اب نماز سے باہر کیسے آئیں گے؟ تو اس وقت کوئی ایسا کام کرنا جس سے آدمی نماز سے باہر نکل جائے، تو وہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے، اس سے نماز سے باہر آتا ہے۔ اب جب اس نے امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
تو جیسے ہی امام نے السلام علیکم کہا نا، وہ نماز سے باہر نکل گیا۔ اب یہاں میں ضمناً ایک اور مسئلہ بتا دوں، جو حضرات جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، جو بعد میں شروع نماز میں شامل نہیں ہوئے، اینڈ میں شامل ہوئے، کہ ابھی وہ کھڑے ہو کر اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر اور بیٹھا ہی تھا، امام نے سلام پھیر دیا۔ بیٹھا بھی نہیں تھا، مطلب بیٹھنے والا تو امام نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ مسئلہ تقریباً لوگوں کو نہیں پتا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو جماعت میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ پھر بھائی مسئلہ یاد رکھیے، آپ کے بیٹھنے سے پہلے امام نے السلام بول دیا، اب آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں، اب آپ کو جماعت نہیں ملی، اب وہ آپ اپنی نماز پڑھیں گے۔ اب تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں اور امام السلام، لفظ السلام بھی اگر بول دیا اس نے، ابھی علیکم ورحمۃ اللہ باقی ہے، لفظ السلام اس نے بول دیا، امام نماز سے باہر نکل گیا، تو آپ جماعت میں کیسے شامل ہو گئے؟ آپ تو ابھی بیٹھے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے جو بعد میں آتے ہیں نماز پڑھنے، مسئلہ یاد رکھیں کہ ان کے ابھی وہ بیٹھے ہی تھے، ایک تسبیح بھی ٹائم نہیں گزرا اور امام نے سلام پھیر دیا السلام علیکم، اب وہ اپنی نماز پڑھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن بھی جو قربانی کر رہے ہیں شہر والے، تو وہ خطبے کے بعد قربانی کریں، اس وقت قربانی کی جائے۔ تو محترم حضرات، یہ قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ فرض کا مطلب سمجھتے ہیں آپ، کہ وہ ادا نہ ہوا تو گناہ گار ہے، اس کو مسلسل گناہ ملے گا اگر اتنا علم اس نے حاصل نہیں کیا جس سے اپنے فرض صحیح طور پہ ادا کر سکے۔ نماز فرض ہے، اور بھائی نماز فرض ہے، نماز سیکھنا بھی فرض ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ہاں، زکوٰۃ دینا فرض ہے، کتنی دیں گے، کس کو دیں گے، کیسے ادا ہوگی، یہ سیکھنا بھی فرض ہے۔ حج کرنا فرض ہے، تو بھائی حج سیکھنا بھی فرض ہے۔ حج کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنا فرض ہے نا، اب یہ فرض تو پتہ ہے کہ ہم کو روزہ رکھنا فرض ہے، اور بھائی ایک فرض یہ بھی ہے کہ روزہ ہوتا کیسے ہے، ٹوٹتا کس سے ہے، صحیح کیسے ہوتا ہے، روزے میں کیا چیزیں منع، یہ بھی تو فرض ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا جس سے اپنے فرض ادا کر سکے، وہ اتنا علم حاصل کرنا مسلمان پہ فرض ہے، اور نہیں حاصل کر رہا اتنا علم، مسلسل روزانہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو قربانی محترم حضرات یہ صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کر لی تو صحیح ہے، نہیں کری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے بھائی، مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے قربانی نہیں کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آئے، وہی حضور کی۔ اب صاحب استطاعت ہوتا کون ہے، کس کو کہتے ہیں صاحب استطاعت؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، قربانی واجب کس پر ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، جن کی بیویوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، نہیں کرتے۔ بھائی آج کس کی بیوی کے پاس سونا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں ذرا۔ چند ایسے غریب ہوں گے، میں ہی نہیں کہہ رہا نہیں ہے، بہت مطلب دنیا میں غریب لوگ بھی، غریب مسلمان بھی ہیں، لیکن غریب کی بیوی کے بعد بھی تقریباً سونا ہوتا ہی ہے، اگرچہ آدھا تولہ ہو، اگرچہ آدھا تولہ ہو۔ چلے نہیں ہے، او بھائی نہیں بھی ہے سونا تو اور بھی تو صورتیں ہیں جس سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب آپ سنیے ذرا غور سے، قربانی کس پر واجب ہے؟ صاحب استطاعت کون ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، ایک تولہ، اب یہ کچھ لوگ تولہ نہیں سمجھتے، ایک تولہ کہتے ہیں 11 پوائنٹ کچھ گرام کا ہوتا ہے، 11 پوائنٹ کچھ گرام، 11.5 گرام سمجھ لیں ایک تولہ، صحیح ہے؟ اور میں نے کتنا بولا ہے؟ 52.50، 52.5 تولہ۔ اب آپ 11 پوائنٹ جو کچھ اوپر تھوڑا سا اس کو ملٹیپلائی کر دیں 52.50 سے، وہ 6 جو ہمارے یہاں بھاؤ چل رہا ہے سلور کا، چاندی کا 1900 مجھے کسی نے بتایا تھا، لیکن یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، 10 شلنگ میں آپ 2000 شلنگ پکڑ لیں ہیں، اس کو آپ
دیکھ لیں صاحب، میں نے بتایا تھا 11.5 پیٹی تقریباً بن رہا تھا، 11 لاکھ اور کچھ ہزار، اب 12 لاکھ کے قریب سم تھنگ پکڑ لیں ہیں، قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ آئیے مسئلے کی طرف، 52.5 تولہ چاندی ہے، سلور ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش ہے؟ اب کیش میں وضاحت سننے برا، کسی کے گھر کے جتنے بھی خرچے ہیں مہینے کے، جتنے بھی خرچے ہیں مہینے کے، وہ سارے خرچے نکالنے کے بعد اتنا پیسے فالتو ایکسٹرا پڑے ہیں اس کے پاس، گھر کے پورے خرچے نکالنے کے بعد اتنے پیسے پڑے ہیں، قربانی واجب، یا اتنے پیسوں کا مال تجارت پڑا ہوا، قربانی واجب۔ اور ایک وضاحت اور کر دوں، حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہے۔ حاجت اصلیہ کیا کہلاتی ہے بھائی؟ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ چیزیں گھر کی پڑیں گی، ضرورت ہے، آدمی کتنے کپڑے پہن لے گا بھائی؟ 4-5 جوڑے، اس سے زیادہ تو اس کی حاجت نہیں ہے نا، کوئی اتنی اصلی ضرورت تو اتنی 4-5 جوڑے ہوں اس کو پہننے کو، اب اس کے بعد 15-20 جوڑے ہیں، اتنے تو سب کے پاس ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے دیا ہے۔ اب 4-5 اس سے زیادہ تو ضروری حاجت تو اتنی کی ہے ہم کو، لیکن ہمارے پاس 15-20 25 30 40 سوٹ پڑے ہیں، یہ ضرورت سے زیادہ ہو گئے۔ ایک آدمی کو ضرورت ہے ایک گاڑی کی، 2 گاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی کے رہنے کے لیے 3 سے 4 کمرے بہت ہیں، اس کے بعد 10 کمرے ہیں رہنے کو۔ ایک آدمی کو ایک گھر بہت ہے رہنے کے لیے، ضرورت سے زیادہ گھر ہیں، 2 گھر ہیں، 3 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں، قربانی واجب ہو گئی اس پر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، حاجت اصلیہ سے زیادہ چیزیں ہیں، اور حاجت اصلیہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن گئی، قربانی واجب ہو گئی۔ اب ضرورت سے زیادہ اب سب کو ملا لیں، بھائی میرے پاس ضرورت سے زیادہ اتنے کپڑے، ضرورت سے زیادہ اتنی گھڑیاں، ضرورت سے زیادہ اتنے موبائل، ضرورت سے زیادہ اتنے کمرے، ضرورت سے زیادہ اتنی موٹر سائیکل، ضرورت سے زیادہ اتنی گاڑی، ضرورت سے زیادہ گھر کا یہ سامان، سب کو ملا لیں تو ہو جاتا ہے تقریباً لوگوں کے پاس اتنی ضرورت سے زیادہ چیزیں رہتی ہیں۔ ہاں اگر نہیں ہیں ضرورت سے زیادہ چیزیں جس کی رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر نہیں پہنچ رہی، قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اور سن لیں، قربانی کے جو 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر ضروری نہیں کہ پورے 3 دن میں یہ صاحب نصاب ہوگا، اتنی چیز ہوگی تو قربانی ہوگی۔ قربانی کا جو تیسرا دن ہے نا، تیسرے دن کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے یہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے وہ چیز اس کے پاس آ گئی، اتنی مالیت آ گئی، 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے یہ صاحب نصاب بن گیا، قربانی واجب ہے۔ یہ مسائل ہیں بھائی، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قربانی فرمائی، جب قربانی لازم ہوئی، آپ نے وصال ظاہری تک ہمیشہ ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر، قربانی کا جو دن ہے وہ کیا ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، 10ویں ذی الحج سے یہ شروع ہوتا ہے۔ نحر کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، نحر۔ اور یاد رکھیے قربانی کا مطلب ہی جانور ذبح کرنا ہے، اور کون سا جانور ذبح ہوگا، کون سی شرائط ہے، میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ قربانی کے پیسے کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے، مسجد میں دے، شادی میں دے، علاج کرائے، کچھ بھی کرے، قربانی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، مسئلہ یاد رکھیں، قربانی نہیں ہوگی، وہ گناہ گار ہوگا۔ یہ قربانی کا مطلب ہی جانور ذبح کرو۔ نہیں جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں جی مولانا دیکھو یہ کروڑوں اربوں روپے کی جو قربانی ہوتی ہے، اگر یہ اربوں روپے ہم مسلمانوں کے لیے اسپتال کھول دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اگر ہم فلانا کام کر لیں، او بھائی آپ کو قربانی کے پیسوں سے کوئی تکلیف ہے؟ قربانی کرنے سے کوئی پیٹ میں درد ہے؟ جب آپ موبائل لینے جاتے ہیں، 1,00,000 روپے کا موبائل لیتے ہیں، اس وقت آپ 10,000 کا موبائل لے لیا کریں، آپ وہ پیسے غریب کو دے دیں۔ آپ شادیاں کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں، آپ وہ صدقے سے شادی کر لیں نا بھائی، آپ پیسے بچا کے وہ پیسے غریب کو دے دیں نا۔ ناجائز و حرام فضول بیکار چیزوں میں کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اس وقت کسی کو یاد نہیں آتی غریب کی شادی اور غریب کا علاج اور غریب کا فلاں۔ اور جب قربانی ہوتی ہے جو ایک واجب ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، یہ پیسہ اگر یہاں لگا دیا جائے، کیوں لگا دیا جائے بھائی؟ تمہاری مرضی سے پیسہ لگے گا یا اللہ اس کے رسول کی مرضی سے کام ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے کہ جس پر قربانی واجب جانور ذبح کرے مذکورہ شرائط کے ساتھ، تو مرضی تمہاری چلے گی۔ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہو، مرضی اپنی چلاتے ہو دین میں، اور بھائی مرضی اللہ اس کے رسول کی چلے گی۔ جی ہاں،
یہ سب باتیں فضول ہیں، اس پر کبھی نہیں جائیے گا، لہذا قربانی کی جائے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، قربانی کے دنوں میں مسلمان کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ تو سب سے پیارا عمل 10-11-12 ذی الحج کو سب سے پیارا عمل اللہ کو اگر ہے کوئی تو وہ قربانی ہے۔ ان 3 دنوں میں آدمی قربانی ہی کرے، واجب قربانی تو کرنی ہے، وہ تو اس سے تو کوئی جو ہے نکل ہی نہیں سکتا باہر، قربانی کرے، اپنی بھی کرے، اور اللہ نے استطاعت دی ہے، پیسے دیے ہیں، صاحب استطاعت ہے کہ سرکار کے نام کی کرے، اپنے ماں باپ مرحوم ہیں ان کے نام کی کرے، خلفائے اربعہ کے نام کی کرے، اور بزرگان دین کے نام کی کرے، ایصال ثواب کے لیے جتنی زیادہ قربانی، لوگوں غریب مسلمانوں کو گوشت پہنچانے کے لیے، نام و نمود دکھاوا نہ ہو، یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل۔ بھائی پیسے والا ہے تو بھائی اس کو تو پیسے والے کی قربانی تو پھر نظر آنی چاہیے نا کہ کتنے لاکھ کا اس نے جانور ذبح کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ خون پہنچتا ہے، ہاں وہ تقوی پرہیزگاری وہ پہنچتا ہے۔ تو دیکھیے بہت سارے اعمال ہیں جس میں ریاکاری دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن قربانی میں بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ بھائی سیٹھ صاحب ہیں، بہت بڑے سیٹھ صاحب ہیں، اگر وہ لے آئے 1 لاکھ کا جانور، دنیا کیا بولے گی، لو اتنا بڑا سیٹھ ہے، یہ جانور لے کے آئے۔ تو بھائی سیٹھ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ 10 لاکھ کا کوئی جانور لے کے آئے نا، آپ ایسا کریں 10 جانور لے آئیں، اس میں زیادہ گوشت نکلے گا، غریبوں کا بھلا اس میں زیادہ ہے۔ ہاں اگر آپ کو دکھانا ہے کسی کو کہ بھائی سیٹھ صاحب نے یہ 20 من کا جانور ذبح کیا، اتنا خوبصورت، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا اور اتنا موٹا، اگر آپ کو دکھانے کے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کرو دکھاوے کے لیے، لیکن دکھاوے کی نیکی تو جہنم میں لے کے جائے گی۔ حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی تھی، نارمل جہنمی بعد میں جہنم میں جائے گا، اور جو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے اس کو پہلے اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، دکھاوے اور ڈھونگ سے محفوظ فرمائے، ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، یہ دکھاوا یہ بھی ہے کہ آدمی نیکی کرے تو دل میں یہ خیال پیدا ہو کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ تو چلنا چاہیے نا، یہ ریا ہے، یہ شیطان کا عملہ ہے، یہ شیطان کا عملہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی، کہا لوگوں کوئی ایک حج تو کرو جو کسی کو پتہ نہیں چلے، جو کسی فیس بک پہ نہ آئے کہ تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، کوئی ایک حج تو ایسا کر لو، کوئی ایک عمرہ تو ایسا کر لو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارے رب کو پتہ ہو، تمہیں پتہ ہو کہ تم حج کر کے آئے ہو یا عمرہ کر کے آئے۔ یہاں تو جناب طواف ہو رہا ہے کعبے کا، لگے پڑے ہیں موبائل میں، وہ طواف تو بعد میں کرے گا، پہلے کسی 50 کو دکھائے گا لائے میں مینا میں ہوں، میں عرفات میں ہوں۔ اور ایسے میں عین سرکار کے جو ہے وہ سنہری جالیوں کے سامنے جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں موبائلوں پہ، کیا تماشا بنا دیا حج عمرے کو۔ یہ سب بلائے عظیم ہے دکھاوے کی۔ یہ جو بھائی اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں، دل میں خیال جب پیدا ہو جائے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا، تو بھائی سمجھ جاؤ یہ شیطان تمہاری نیکی ضائع کرنا چاہتا ہے۔ سیٹھ صاحب آپ ایسا کریں، بجائے اس کے کہ ایک بڑا جانور لائیں، غریبوں کا بھلا کریں، گوشت پہنچے۔ آپ دیکھو ہم کسی پہ شک بھی نہیں کریں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی سیٹھ صاحب 50 لاکھ کا جانور لے آئے تو ہم بولیں اس نے ریا کیا، دکھاوا کیا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم دل نہیں دیکھ رہے کسی کا۔ بھائی اب ایسا نہیں کوئی سیٹھ صاحب 50 لاکھ کا جانور فتویٰ ڈال دیں فوراً، ارے دکھاوا کر رہا ہے، بھائی آپ نے اس کے دل کو پڑھا ہے کیا دکھاوا کر رہا ہے۔ عام طور پر چونکہ ایسا ہوتا ہے ہم جرنل بات کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ بدگمانی کر کے گناہگار ہوں گے۔ اگر کوئی سیٹھ صاحب 50 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں تو ہم نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوے کے لیے لائے، بھائی وہ لائے، اس کی مرضی، اس کا دکھاوا نہیں ہے۔ یہ تھوڑی کہ آپ بول دیں گے جی چونکہ اتنے لاکھ کا ہے تو یہ دکھاوا ہی کیا ہے، نہیں بھائی آپ گناہگار مت ہو جائیے گا۔ اس لیے قربانی میں بہت خیال رکھے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، غریبوں کا جس میں فائدہ ہو اس میں وہ چلا جائے۔ تو ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کے جانوروں کے سینگ، ان کے بال، ان کے کھر لائے جائیں گے، یا اللہ بال لائے جائیں گے، بال کے ساتھ آئے گا، سینگ کے ساتھ آئے گا، کھر کے ساتھ آئے گا۔ آپ حدیث کو سمجھے کیا مطلب حدیث کا؟ قربانی کے جانور کے بالوں کی کوئی ویلیو ہے؟ کیا ویلیو ہے بھائی؟ قربانی کے دن تو لوگ کتنی چیزیں جانور کی پھینک دیتے ہیں جو دوسرے دنوں میں پیسوں میں بکتی ہے۔ یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ بال کے ساتھ آئے گا، کھر کے ساتھ آئے گا، سینگ کے ساتھ آئے گا۔
آپ مطلب سمجھ رہے ہیں حدیث کا؟ کیا مطلب حدیث کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور جب آئے گا اور ہماری نیکیاں جب تولی جائیں گی، وزن ہوگا ہماری نیکیوں کا، تو ہماری نیکیوں کے وزن کے پلے میں قربانی کے جانور کے بال تک رکھے جائیں گے۔ آپ بتائیے، کھر تک، یہ پاؤں کے جو کھر ہوتے ہیں یہ سینگ تک رکھے جائیں گے، یعنی ان کا بھی وزن ہوگا۔ اللہ اکبر! قربانی اتنا بڑا عمل ہے کہ بتائیے، ان کے بال وزن ہو رہے ہیں، ان کے کھر وزن ہو رہے ہیں، ان کے سینگ وزن ہو رہے ہیں، تو ہمارا نامہ اعمال، ہمارا جو نیکیوں کا پلہ ہے وہ کتنا بھاری ہو جائے گا قربانی کی وجہ سے۔ اتنا ثواب ہے قربانی کا۔ اور فرمایا قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے، ابھی آپ نے جانور ذبح کیا، چھری چلائی، اچھا یہ بتائیے جب آپ جانور پہ چھری چلاتے ہیں اس کا خون زمین پہ گرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ ادھر آپ نے تیز چھری چلائی اور حکم یہ ہے کہ چھری تیز کر لے قربانی سے پہلے، جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہیں کرے، پانی پلائے، کھانا کھلائے پھر ذبح کرے۔ آپ نے چھری چلائی، 1 سیکنڈ میں اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، لیکن میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے۔ ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ ابھی ظہر کی، ابھی ہم نے مکمل ہی نہیں کی تو بھائی جائے گی کیسے؟ بھائی مکمل کریں گے تو وہ نماز جائے گی نا۔ لیکن یہ ایسا عمل ہے قربانی کہ ابھی آپ نے ذبح کیا، چھری ہی چلائیے، خون زمین پہ نہیں آیا اور اللہ نے قبول فرما لیا۔ لہٰذا اب حضور فرماتے ہیں لہٰذا قربانی خوش دلی سے کرو۔ خوش دلی سمجھتے ہیں؟ خوش دلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوش دلی کا مطلب قربانی کو بوجھ نہیں سمجھو، اوہو اتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، اتنے کا جانور۔ خوش دلی یہ ہوتی ہے آدمی خوش ہو کے قربانی کرے، میں ایک سنت ادا کر رہا ہوں، میں واجب ادا کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی خوش ہو کر قربانی کرے اس کی وہ قربانی آتش جہنم، جہنم کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ وہ قربانی اس کو جہنم سے بچائے گی، روکے گی، رکاوٹ بنے گی وہ قربانی جہنم کی آگ سے۔ اور فرمایا جو روپیہ، حضور نے فرمایا جو روپیہ، جو پیسہ قربانی کے دن قربانی پر خرچ کیا جائے، بھئی میں نے کیا عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دن میں سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ جانور ذبح کرنا۔ لہذا اللہ نے دیا ہے تو خوب جانور ذبح کریں قربانی کے، حسب توفیق، حسب استطاعت، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں۔ قربانی کہتے اس کو ہیں کہ مخصوص دنوں میں، مخصوص دن کون سے؟ 10، 11، 12 یہ دن ہے قربانی۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور مذکورہ شرائط کے مطابق عبادت کی نیت سے ذبح کیا جائے، یہ قربانی ہے۔ فرمایا جو روپیہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی پر خرچ کیا جائے اس سے زیادہ پیارا کوئی پیسہ نہیں ہے، اور جس میں وسعت ہو قربانی نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ احادیث میں سیاستہ کی سنا رہا ہوں۔ کتنا ثواب ہے قربانی میں؟ فرمایا ہر بال لکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی فرمائی ہمیشہ ایک اپنی طرف سے وہ جو واجب تھی، اور دوسری جو ہے وہ امت کی نیت سے، اس پر میں گزشتہ اتوار کو بتا چکا ہوں کہ جو حضور کی امت کے غریب غربا مسلمان ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہوئے ان کی طرف سے حضور قربانی کرتے تھے، اور وہ ایک ہی قربانی کا ثواب سب کو مل جاتا تھا۔ یہ صرف حضور کی خاصیت ہے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور قربانی کتنا ضروری عمل، اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ آج کل جو باتیں کی جا رہی ہیں نا، آپ کے کانوں تک بھی آتی ہوں گی، سنتے تو آپ بھی ہوں گے ظاہر ہے، کہ قربانی کا پیسہ اربوں روپیہ اگر بچا کر یہاں کیا جائے تو مسلمانوں کا زیادہ فائدہ۔ تو میں نے اس کی وضاحت کر دی، فائدہ اسی میں ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ آپ ان باتوں میں کبھی نہیں جائیے گا، اس قسم کی باتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اب قربانی کے جو جانور ہیں ذرا اس کے متعلق بھی سن لیں۔ قربانی کے جو جانور ہیں مثلا بکرا، بکری، گائے، بھینس، بھینس گائے کے تابع ہے، اونٹ، یاد رکھیے اچھی طرح۔ اب جانور میں بھی کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے جانور کی۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، سین ٹوٹا ہوا، یہ سب حدیث شریف میں بیان ہوا ہے، میں خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ کان کٹا ہوا ہے، اچھا کان کٹنے سے متعلق سن لیں کہ بیپاری جانور بیچنے والے نشانی کے طور پر ہلکا سا کان کاٹ دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی ہوتی ہے۔ وہ چھوٹ معمولی سا کنارے سے کہیں کاٹ دیتے ہیں،
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اب قربانی کے جانور کے عیب سنیں ذرا، کن جانوروں کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی. مثلا کوئی بکری کر رہا ہے، صحیح ہے، بکری کر رہا ہے قربانی میں، یا گائے ذبح کر رہا ہے، تو بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، ایک تھن خراب ہے، خشک ہے، نہیں ہوگی قربانی. گائے ذبح کر رہا ہے، گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، 2 خشک ہیں، بیکار ہیں 2، تو وہ بھی عیب ہے اس کے اندر. اندھے جانور کا میں نے آپ کو بتا دیا. کانا جانور، کانا جس کا کانا پن بہت ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ کانا جانور ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اتنا کمزور لاغر جانور، کچھ ہے ہی نہیں، ہڈیاں چل بھی نہیں پا رہا، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لنگڑا جانور، لنگڑا رہا ہے، اتنا لنگڑا کہ جہاں ذبح کرنا ہے وہاں تک بھی نہیں جا سکتا، وہ اس کی نہیں ہوگی. اتنا بیمار جانور جس کی بیماری نظر آ رہی ہے، دم کٹی ہوئی ہے، لیکن 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو نہیں ہوگی قربانی. اگر کان کسی کا کٹا ہوا ہے جانور کا جس کا آپ قربانی کر رہے ہیں، یا دم کٹی ہوئی ہے، یا دمبا کر رہے ہیں، اس کے شیب آپ کر رہے ہیں، اس کی چکی کٹی ہوئی ہے، 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ سن لیں. آج کل بیپاری کیا کرتے ہیں، سینگ کاٹ دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. یہ بھی آج کل کاروبار میں بہت زیادہ عام ہو گئی یہ بات. 2 سال سے بڑا جانور ہوگا، گائے بیل وغیرہ، تو 4 سال 3 سال کا، تو وہ سینگ کاٹ دیتے ہیں اس کے. یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. حضرت امام اہل سنت نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، بارے شریف میں بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس پر. میں مختصر آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں. سینگ کٹا ہوا جانور کی قربانی نہیں ہوتی، صحیح ہے. وہ جانور جس کا سینگ جڑ سے بالکل اندر سے نکالا ہوا ہے. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، متشابہ بھی لگ جاتا ہے لوگوں. بیان ہم کچھ کرتے ہیں، لوگ کچھ سمجھتے ہیں، آگے کچھ بیان کرتے ہیں، مسئلہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتا ہے. کون سے سینگ کٹے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوتی؟ وہ جانور جس کا سینگ بالکل اندر سے جڑ سے نکلا ہوا ہے. اب آج کل بیپاری کیا کرتے ہیں، عمر چھپانے کے لیے کہ چونکہ سینگ بڑا ہوگا، لوگ بولیں گے بڑی عمر کا جانور، تو وہ سینگ کاٹ دیتے ہیں، لیکن جڑ سے بالکل اندر سے نہیں نکالتے. لیکن یہ بھی سن لیں او بھائی، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جانور کو تکلیف دے رہے ہیں. آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ جو جانور کے سینگ کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. ارے بھائی، آپ ناخن کاٹتے ہیں، ذرا سا ناخن زیادہ کٹ جائے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اندر اگر گھس جائے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ جانور کے سینگ ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. یہ تکلیف ہے جانور کو، اور جانور کو تکلیف دینے کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو وہ جانور جس کا سینگ اوپر سے کاٹا، میں اب بات کر رہا ہوں قربانی کی، چونکہ وہ جڑ سے نہیں نکلا ہوا، اوپر سے کٹا ہوا ہے، قربانی ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ جڑ سے نہیں نکلا ہوا، وہ صرف اوپر سے کاٹا ہوا ہے، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جانور کو تکلیف دینے میں. صحیح ہے. اچھا، اب دوسرا مسئلہ بھی سن لیں. جڑ سے نکال دیا کسی نے، وہ کھڈا ہو گیا سینگ کی جگہ، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ کھڈا بھی بھر گیا، وہ بالکل پیک ہو گیا، صحیح ہے. اب وہ عیب نہیں رہا، اس لیے اس کی ہو جائے گی. اچھا جناب، پیدائشی کان ہی نہیں ہے، پیدائش ہوئی جانور کی، اسے کان نہیں ہے. جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، اس کی بھی قربانی ناجائز ہے. سمجھ میں نہیں؟ چھوٹے بڑے کان کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جانور میں جو حصے ہوتے ہیں وہ گائے میں، بھینس میں اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں. 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. بکری میں، بکرے میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسئلہ یاد رکھیں، پورے گھر کی طرف سے کسی نے ایک بکرا کیا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوگی؟ وجہ سنیں. مثال کے طور پر گھر میں 2 افراد تھے جن کی قربانی واجب تھی، جن پہ واجب تھی، یا 3 یا 4 یا 5 جتنے بھی، وہ بکرا فکس ہی نہیں ہوا کس کی طرف سے. بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ فکس ہونا ضروری ہے کہ یہ اس کی طرف سے. اب اس نے ایک بکرا ذبح کر دیا پورے گھر کی طرف سے، وہ پتہ ہی نہیں کس کی طرف سے، تو قربانی وہ ایک کی بھی نہیں ہوگی قربانی.
اگر گھر میں کسی ایک پر واجب تھی تو اس کا فکس ہو گیا بھئی اس کی قربانی تو ہو جائے گی. اب میں پھر دوبارہ وضاحت کر دوں، گھروں کی جو عورتیں ہوتی ہیں دیکھ لیں، بیوی کے پاس جو بیان کی گئی ہیں صورتیں قربانی کے وجوب کی، اگر واجب ہے تو بیوی کی الگ قربانی کرنی پڑے گی، شوہر کی الگ ہوگی. بیوی بچہ اگر بالغ ہے اس پہ قربانی واجب ہے، اس کی الگ سے قربانی ہوگی. 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں، بھینس میں، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 6 حصے ہو گئے، 7واں خالی پڑا ہے. وہ 7 کو بھی آپ فکس کریں ورنہ کسی کی بھی نہیں ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ 7 حصے ہیں تو 7 کے 7 حصے فکس ہونے چاہیے، کوئی بھی حصہ خالی نہیں چھوڑیں گے آپ. ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ قربانی کے جانور میں قربانی کے علاوہ عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ کسی کے اشارے ثواب کو بھی ڈال سکتے ہیں. مثال طور پر گائے بھینس یا اونٹ میں 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، 1 حصہ قربانی کے، 6 حصے عقیقے کے، ہو سکتا ہے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں اس میں آپ عقیقے کا بھی ڈال سکتے ہیں، اصالِ ثواب کا بھی ڈال سکتے ہیں، کسی کا بھی. یہ مسائل جو ضروری تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیں، ذبح مسلمان ہی کرے گا، نان مسلم اگر ذبح کرے گا تو جانور ہی حرام ہو جائے گا. اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھوائیے گا. 2 آدمی چھری چلا رہے ہیں، 2 آدمی مل کے چھری چلا رہے ہیں تو دونوں پہ تکبیر پڑھنا واجب ہے. ایک نے تکبیر پڑھی، دوسرے نے تکبیر نہیں پڑھی، جانور حرام. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ سیکھنا پڑے گا نا بھائی. ہوتا ہے بھائی میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، میں بھی چھری چلا رہا ہوں، کسائی نے بھی ہاتھ رکھا ہوا ہے یا آپ کے بھائی نے ہاتھ رکھا، 2 آدمی چھری چلا رہے ہیں. اب ایک نے سوچا بھائی اس نے تو پڑھ لی نا، میں نہیں پڑھوں تو کیا بھائی مسئلہ ہے. آپ کو دونوں کو 3 آدمی رکھیں، 4 آدمی ہاتھ رکھیں، سب کو تکبیر پڑھنی پڑے گی. یا پھر تھوڑا سا ذبح کیا آپ نے، اس کو دے دی چھری دوسرے کو، کسائی کو یا کسی کو آپ چلا دو، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیر پڑھے. اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور جو ہے یہ مسائل سیکھنے کی توفیق دے، اور اس کا جو اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اللہ پاک اس اجر و ثواب سے ہمیں مالا مال فرمائے. درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. دعا ہوگی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. ایک مسئلہ اور میں عرض کر دوں ضروری، کسی پہ قربانی واجب تھی نہیں کی اور قربانی کے دن گزر گئے، 13 ذی الحج چلی گئی، یاد رکھیے اچھی طرح مسئلہ، جس پہ قربانی واجب تھی نہیں کی، اب نہیں کیوں کی مجھے نہیں پتا، نہیں کی، مسئلہ نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا ارے بھائی اس پہ بھی قربانی ہوا، اب اتنے پیسے قربانی کے صدقہ کرنا واجب ہے. کیا وہ پیسے دینے پڑیں گے، صدقہ کرنے پڑیں گے؟ یہ نہیں کہ اچھا چلو اب نہیں کی پھر کیا کریں، پیسے جیب میں ڈال لیں. نہیں بھائی جیب میں نہیں ڈالیں گے آپ. کسی پہ واجب تھی قربانی نہیں کی اور دن گزر گئے قربانی کے، بعد میں اس پیسوں کا کیا کرے، صدقہ کرے. یا جانور تھا ذبح نہیں کیا، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا ہو گیا تو وہ جانور بھی صدقہ کرے گا وہ.